أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك، جب فرمایا تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں کے لیے، انی خالق بشرا من طین، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے انسان. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یہ سورۃ صاد ہے اور اس کی آیت نمبر 71. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، ملأ الاعلی میں فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، فرمایا مجھے اس کی خبر نہیں. اب وہ بات کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا یہ خون خرابہ کرے گا، یہ زمین میں فساد کرے گا. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد آگے آپ نے بارہا سنا، قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ 7 مقامات پر ہے. سورۃ بقرہ کے اندر بھی ہے، سورۃ اعراف کے اندر بھی ہے، بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، سورۃ حجر کے اندر بھی ہے، یہاں بھی بیان ہوا ہے. یہ آخری مقام ہے جہاں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، یعنی انسانیت کی ابتدا کا ارادہ فرمایا. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں. پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی. اللہ نے پہلا انسان انہی کو بلایا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے اور وہ اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچائیں گے. تو اللہ نے پہلا انسان بھی بنایا اور پہلا نبی بھی بنایا، آدم علیہ السلام کو. وخلق منها زوجها، انہی سے اللہ نے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر ان دونوں سے اللہ نے مرد عورت بنائے. تو اصل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون، اللہ نے مٹی سے ان کو بنایا. اب یہ سوال کرنا کہ اللہ رب العزت نے مٹی سے انسان کو وجود دیا ہے، تو یہاں آگے اس کا ارشاد فرما دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے برابر کر لوں، سارے اعضاء کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب اس کے لیے سجدہ کرنے والے ہو جانا. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے، مٹی کا ڈھانچہ، پھر اس میں روح کا پھونکا جانا اور پھر جیتا جاگتا انسان، یہ اللہ کی قدرت ہے. جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل کیا دی کہ والد نہیں ہے، والد نہیں ہے، اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ نے کہ ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام. اگر عیسیٰ علیہ السلام کا والد نہ ہونے سے تمہیں یہ لگا کہ استغفر اللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر آدم علیہ السلام کے تو دونوں نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ وہاں تو والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، تب کیوں نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے؟ وہاں نہیں کہا، یہاں کہہ رہے ہو جیسے اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، انہیں اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر والد کے پیدا کیا. یہ اللہ کی اپنی قدرتیں ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جو فرما دے. اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرمایا انی خالقم بشرم من طین، میں ایک مٹی سے انسان بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں، وہ برابر ہو جائیں، روح آ جائے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب نے ان کے لیے سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فرشتہ کیا، سجدہ کیا ان فرشتوں نے، کلہم سب کے سب نے، اجمعون اکٹھے کیا. ایک ہی وقت میں سارے کے سارے فرشتے سجدے میں آ گئے، کسی فرشتے نے انتظار نہیں کیا. جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم ہوا، سب کے سب سجدے میں تھے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا. استکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. تو پہلی بات یہ سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کا منکر ہوگا تو وہ کافر ہوگا. کوئی آدمی اللہ کے حکم کا منکر ہوگا تو پھر وہ کافر ہوگا. ہاں عمل نہیں کر سکتا تو گناہگار ہے، لیکن کم از کم یہ احساس تو ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے. تو اصل چیز احساس ہے اپنے اندر پیدا کرنا. عمل ہو نہیں سک رہا، انسان اللہ سے مانگے لیکن انکار نہ کرے. اور پھر اس سے بڑا کفر ہوتا ہے کہ اس دینی حکم کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، پھر اس کو چھوٹا بنانے کی کوشش کرنا. تو اگر جو مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے لازم ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دین کے اندر تو جبر نہیں ہوتا، دین میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہوتا، لیکن دین میں آنے کے بعد اس کے احکامات پہ عمل میں جبر ہوتا ہے.
یہ غلط آیت کا مفہوم غلط بیان کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جی دین میں تو جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے جبر نہیں ہے، لیکن جب مسلمان بن جائے گا تو اب اس پہ جبر ہے، اب اس کو احکامات کا پابند کرنا ہے، اور اگر وہ دین کو قبول کرنے کے بعد دین کا انکار کرتا ہے تو یہ مرتد ہے، اس کے 3 دن کی مہلت ہے، نہیں سمجھے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب کوئی دلیل نہیں دے سکتا کہ دین کے اندر تو جبر نہیں۔ تو پہلی بات، اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، میری کمزوری ہے، میں عمل نہیں کر سک رہا، اللہ سے مانگے۔ لیکن جب انکار ہوگا تو یہ کافر ہو جائے گا، پہلی بات۔ دوسرا، استکبرہ، انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور اس نے آگے زبان سے کہہ بھی دیا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرتا اسے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی حد سے بڑھنے والوں میں؟ قال انا خیر من، کہتا ہے میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے بہتر۔ اب بہتری کی دلیل کیا ذہن میں آئی؟ کہ اس کے اندر چمک ہے، روشنی ہے، وہ چیزوں کو نمایاں کر دیتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، تو یہ بہتری ہے۔ لیکن اگر مٹی اٹھا کے اس پہ ڈال دی جائے تو پھر بہتری کس چیز کی؟ پھر آگ جلائے گی، مٹی چیزوں کو پیداوار کرے گی، آگ میں جو ڈالو گے ختم، مٹی میں ایک دانے ڈالو گے 700 دانے باہر۔ جی، تو مٹی اگر یہ دلیل دینی ہے تو اب پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ انسان جب تکبر کرے گا تو انکار کرے گا، انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کے حکم پر عقل چلانے کا پہلا کام شیطان نے کیا تھا۔ اللہ نے حکم دیا، وہ آگے سے دلیل دے رہا ہے کہ نہیں ایسے بھی تو ہے نا، یہ بھی تو ہے نا۔ یہ ابلیس کا کام ہے، اور یہ کرنے والا بھی اللہ کے احکامات کا منکر ہے، کیونکہ جب حکم اللہ دے رہے اب اس کو عمل کرنا ہے، سمجھ آئے تب بھی نہ آئے تب بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اشارے پہ 3 لائٹیں ہیں، سرخ ہے تو آپ نے رکنا ہے، جی، یلو ہے تو پھر آپ نے تیاری کرنی ہے، اور سبز ہے تو آپ نے چلنا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں سرخ پہ چلوں گا، کیوں کہ یہ سب سے زیادہ نمایاں ہے، تو کیا خیال ہے آپ کی دلیل مانی جائے گی؟ اور اگر آپ کراس کریں گے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیوں؟ قانون بنا ہوا ہے، اب آپ کو جو سمجھ آ رہی ہے اس کو چھوڑیں، اب جو بن گیا آپ کو وہ کرنا ہے۔ اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر میں اشکال نہیں کر سکتا، اعتراض نہیں کر سکتا، اس میں اپنی تشریح نہیں لا سکتا، تو اللہ کے احکامات میں اپنی تشریح کہاں سے آ سکتی؟ جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، سمجھ آئے گا تب بھی، نہیں آئے گا تب بھی، جو حکم قرآن میں آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس پر عمل کرنا۔ اب اس نے دلیل دینا شروع کی کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے۔ اب دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، 2-3 دلائل دے دیے، میں انسان ہوں، میرے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت چاہتے تو دلائل ہو سکتے تھے یا نہیں؟ لیکن اللہ رب العزت نے دلائل نہیں دیے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے حیثیت کیا ہے دلیل دینے کی؟ عبد النشتر رب تھا نا، اس نے مسئلہ پوچھا تو ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تو کہتا ہے اس کی دلیل کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ فرمایا تیرے لیے یہی کافی ہے کہ میں تجھے بتا رہا ہوں، بس، باقی کوئی دلیل والا آئے گا تو میں اس کو دلیل دے لوں گا، تجھے میں نے بتا دیا نا، بس بہت ہے، تجھے اور دلیل نہیں چاہیے۔ آج ہر بندہ دلیل دے جی، کہاں پہ جی؟ یعنی دلیل اس کو چاہیے جس کو دلیل کا ترجمہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ دلیل کہتے کس کو ہے۔ ٹھیک، ایک آدمی بڑے جوش سے کہ مناظرہ کرنا ہے، تو پوچھا بھائی مناظرے کا معنی کیا ہے؟ نہیں پتا۔ مناظرہ کرنا معنی کیا ہے اس کا، یہ تو بتاؤ، لفظ مناظرہ کسے کہتے ہیں یہ بتا دو، نہیں پتا، تو پھر کرنا کیا آئے ہو؟ تو کیا ہے، صرف یہ کہ میں نے بحث و مباحثہ کرنا ہے، مجھے ایک بات پتا ہے، تو ایک بات سے کوئی حکیم نہیں بن جاتا، ایک بات سے کوئی بندہ حکیم۔ مولانا روم نے اس کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے اونٹ لے کے جا رہا تھا، وہاں چھوٹا تربوز پڑا تھا، اونٹ نے وہ منہ میں ڈال لیا، وہ گلے میں پھنس گیا، اب اونٹ کو سانس نہیں آ رہا، تو وہاں اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا وجہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کو کچھ ہو گیا، پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہوا؟
کہا یار تربوز پڑا تھا، اس نے اندر منہ میں ڈال لی ہے، اب سانس نہیں آ رہا۔ تو ایک عقل مند بندہ اٹھا، اس نے 2 پتھر لیے، مارا، وہ ٹوٹ گیا اندر اور سانس بحال ہو گیا۔ اب جو دیکھ رہا تھا اس نے کہا اگر یہی حکمت ہے تو آج کے بعد میں بھی حکیم ہوں۔ گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ دادی کا سانس اکھڑ رہا ہے، کہتا لے آؤ 2 پتھر، اب آ کے بجائے تو گئی دادی اماں، اب کیا ہے جی میں حکیم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو اب کیا کر سکتے ہیں، سزا یہ دینی ہے کہ قبر کھودو، قبر تم نے کھودنی۔ اب زمین سخت اور پتھر، بیچارہ 3 دن لگا رہا، بڑی مشکل سے قبر کھودی، لیکن وہ اندر سے حکمت نہیں جا رہی۔ تو اگلے علاقے میں چلا گیا اور وہاں اشتہار لگایا کہ علاج ایک شرط کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا شرط کیا ہے، کہتا قبر نہیں کھودوں گا، شرط یہ ہے کہ میں قبر نہیں کھودوں گا۔ تو ضرورت کیا ہے آپ کو حکیم بننے کی؟ یہ مسئلہ آج بن گیا کہ ایک چیز ملی ہے اس پر سارے کے سارے چیزوں کا اطلاق شروع ہوتا ہے۔ تو یہ کام ابلیس نے کیا، اس نے کہا جی میں بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب نہیں دیا، قال فخرج منها فانك رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ اب تجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ تجھے دلیل دی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ فرما رہا ہے اور تمہیں دلیل چاہیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تجھ پر پھٹکار ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا اے میرے رب اب مجھے مہلت دیں دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ قال فانک من المنظرین، فرمایا جا تجھے مہلت ملی الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک ملی ہے، دوبارہ اٹھنے تک نہیں، دوبارہ اٹھائے جانے تک نہیں ملی، وقت معلوم تک تمہیں مہلت مل گئی ہے، یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہاں تیسری بات سمجھ آئی کہ اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ کافر کی دعا بھی قبول کر لیتے ہیں، اور حتیٰ کہ ابلیس جو سب سے بڑا کافر ہے اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت نیک ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ نیک آدمی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کے سامنے انکار کر رہا ہے اور اتنا بڑا کافر کہ اللہ اسے کافر کہہ رہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت چاہیے، اللہ نے فرمایا دے دی۔ قال ربی فانظرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے، تو دعا مانگ رہا ہے، فرمایا جا مہلت مل گئی۔ تو اگر اللہ رب العزت کافر کی اور اتنے بڑے کافر کی دعا قبول کرتے ہیں تو کیا اللہ مومن کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ تابعداری کرنے والے کی دعا قبول ہوگی، لیکن آپ کو انتظار بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ہو جائے گا، انتظار کرنا ہے۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، کہتے ہیں اے اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر وہ تیرے بندے جو چنے ہوئے ہوں گے، باقی میں ہر بندے کو۔ اور اب دیکھیے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر ناشکرے ہوں گے۔ اور یہاں فرمایا لاغوینہم اجمعین، کہتا ہے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، مجھے میری عزت کی قسم میرا بندہ جب تک موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیتا، جب بھی توبہ کرے گا میں قبول کر لوں۔ الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق اقول، اللہ رب العزت فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، میں ضرور بے ضرور بھروں گا جہنم کو تجھ سے اور جنہوں نے تیری اتباع کی ان سب سے، سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، تم بھی اور تمہاری پیروی کرنے والے سب کے سب۔ اب جو بھی انبیاء کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلتا ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ راستہ کہاں پہنچا رہا ہے؟ جہنم میں۔ اور اگر اس سے بچنا ہے تو اس راستے پر آنا ہوگا جو انبیاء کا راستہ ہے۔ قل، فرما دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یہ ساری باتیں بتانے پر، تمہاری رہنمائی کرنے پر، ہدایت دینے پر، اللہ کا قرآن سنانے پر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وما انا من المتکلفین، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، تصنع کرنے والوں میں سے ہوں، بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو اللہ کا حکم ہے ویسے ہی پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ایک وقت کے بعد تم سب کچھ جان لو گے کہ جو کچھ میں نے بتایا وہ سب کا سب حق ہے، سچ ہے، اور ویسے ہی پورا ہوگا جیسے میں نے تمہیں کہہ دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو 70 کافر مارے گئے، جب آپ ایک کنویں میں ان کو پھینکوا رہے تھے تو ساتھ ساتھ پوچھ رہے تھے کیا وہ سچ ہو گیا جو میں تمہیں کہہ رہا تھا؟
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن رہے، فرمایا تم سے بہتر سن رہے اور میری بات سمجھ رہے، لیکن اب ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔